آج یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے وہ مقدمہ بے بنیاد مقدمہ جس کو القادر ٹرسٹ کے نام سے منسوب کیا گیا ہے اس کی ایک پیشی تھی۔ آج خان صاحب اور بشرا بی بی کی جانب سے سزا کی معطلی کی درخواستیں لگی ہوئی تھیں، اور آپ جانتے ہیں یہ درخواستیں آج لگی ہیں کئی ماہ کی کوشش کے بعد۔ یہ درخواستیں آج سے 8 ماہ قبل دائر کی گئی تھیں، اور ان کو لگوانے میں ہم نے جو کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہنیں آئیں، متعدد بار ہم چیف جسٹس صاحب سے ملے، اگر کوئی پیشی لگی بھی تو کارروائی نہیں ہوئی، ہر بار سرکار جو ہے وہ ڈبکی مار گئی۔ آج پھر یہی ہوا کہ سرکار کی جانب سے ایک معاون وکیل صاحب پیش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ پروسیکیوٹر صاحب، اسپیشل پروسیکیوٹر جن کو اس مقدمے کے لیے خاص طور پر مقرر کیا گیا ہے، ان کی صحت ناساز ہے۔ کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں دیا گیا، کوئی تفصیل نہیں بتائی گئی، صرف یہ کہا گیا کہ ان کی صحت ناساز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ بشرا بی بی اور خان صاحب اس مقدمے میں اب تقریباً 1 سال ہونے کو آیا ہے، صرف اس مقدمے کی وجہ سے جیل میں ہیں۔ باقی مقدمات میں ان کی بیل ہو چکی ہے، 9 مئی کے حوالے سے سپریم کورٹ نے ان کی بیل کی ہے۔ اس کے علاوہ کسی مقدمے میں ابھی تک ان کو سزا نہیں ہوئی، تمام سزائیں معطل ہیں۔ لہٰذا یہ ایک بالکل منصوبہ سازی نظر آتی ہے کہ خان صاحب کو ریلیف نہ ملے، جو کہ ان کا حق ہے۔ آپ جانتے ہیں اس مقدمے میں یہ مسلم حقیقت ہے کہ نہ سرکار کو 1 پیسے کا نقصان ہوا، نہ خان صاحب یا بشرا بی بی کو 1 پیسے کا فائدہ ہوا۔ یہ مقدمہ کچھ بھی نہیں ہے، ایک جھوٹا مقدمہ گھڑا گیا کہ کابینہ نے کوئی رقم سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ڈالی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ واقعات واضح ہیں کہ لندن سے رقم براہ راست اس اکاؤنٹ میں آئی اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی تحویل میں رہی اور وہاں سے حکومت کو دے دی گئی، 1 پیسہ بھی کہیں ادھر ادھر نہیں ہوا۔ لہٰذا اس جھوٹے مقدمے سے بچنے کے لیے التوا کا سہارا لیا گیا۔ اب ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ توشہ خانہ کا جو مقدمہ اس وقت چل رہا ہے اڈیالہ جیل میں، اور 9 مئی کے حوالے سے جو مقدمات میں تیزی پیدا کر دی گئی ہے، ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ان مقدمات میں خان صاحب کو سزا دی جائے۔ اس کے بعد وہ جانتے ہیں یہ بے بنیاد مقدمہ ایک دن نہیں ٹھہرے گا، خان صاحب کو اس مقدمے میں بریت ملنی ہی ملنی ہے۔ لیکن یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ عدالتی عمل کو ایک سیاسی حربے کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم نے جو 9 مئی کا مقدمہ ہے اس کے حوالے سے ویڈیو لنک کے خلاف ایک پٹیشن لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں دائر کی۔ ہمارا یہ موقف ہے اور پوری دنیا نے یہ دیکھا کہ وہ مقدمہ کیسے چلایا جا رہا ہے۔ خان صاحب کو ایک کوٹری میں بٹھا دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں، ان کے سامنے ایک پولیس والا اپنے فون پر واٹس ایپ کال ملاتا ہے جو جج صاحب جو راولپنڈی میں بیٹھے ہیں ان کے فون پر وصول کی جاتی ہے، اور وہ واٹس ایپ کال جو ہے میز پہ رکھ دی جاتی ہے، وہ سیل فون، اور کہا جاتا ہے اس کو خان صاحب کی حاضری تصور کیا جائے گا۔ یہ قانون کا ایک مسلم اصول ہے کہ فوجداری ٹرائل میں یہ حق ہے ملزم کا کہ وہ موجود ہو، وہ دیکھ سکے کہ اس کے خلاف گواہی دینے والے کون ہیں، ان کے ہاتھ، ان کی ٹانگیں کیسے کانپتی ہیں، وہ نظروں میں نظریں ڈال کر گواہی دیں۔ خان صاحب کو اس پورے عمل سے اس لیے دور کیا گیا ہے کہ ان کی موجودگی میں جن لوگوں نے جھوٹ بولنا تھا وہ جھوٹ بول سکیں۔ ہم اس کو رد کرتے ہیں، یہ ویڈیو لنک نہیں ہے، نہ خان صاحب کی آواز ہم تک آتی ہے، نہ ہماری آواز یا گواہ کی آواز خان صاحب تک جاتی ہے۔ یہ بات بھی جج صاحب نے مانی اس مقدمے میں۔ اس کے باوجود وہ بضد ہیں کہ اس مقدمے کو روزمرہ کی بنیاد پر چلانا ہے۔ روز 10-12 گواہان کی گواہی وہاں ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ ہم احتجاجاً بائیکاٹ کر چکے ہیں۔ آج صبح میں اور لطیف کھوسا صاحب راولپنڈی بینچ گئے، وہاں کے سینئر جج صاحب سے ہم نے ملاقات کی کہ ہم نے جو ویڈیو لنک کے خلاف پٹیشن دائر کی ہے وہ لگ کیوں نہیں رہی، اس کی سنوائی کیوں نہیں ہو رہی۔ جج صاحب نے کہا کہ میں ایڈیشنل رجسٹرار کو بلا کے پوچھتا ہوں، اور ایڈیشنل رجسٹرار صاحب نے آ کے کہا کہ ہماری فائل گم ہو گئی ہے۔ یہ ہے اس وقت انصاف کا نظام ہمارے ملک کا کہ عمران خان مقدمہ دائر کرے ناحق ایک ٹرائل کے خلاف، ایک بانڈے پروسیس کے خلاف، تو وہ فائل گم ہو جاتی ہے، اور ہمیں کہا گیا کہ جب تک فائل نہیں ملے گی یہ مقدمہ دائر ہوا لگے گا نہیں، اس کی سنوائی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ صورتحال جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ ہم تمام وکلاء پی ٹی آئی کے، ہم پاکستانی قوم کو یہ کہتے ہیں کہ یہ مقدمہ اب آپ کی عدالت میں چلے گا۔ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک نے آگے کیسے بڑھنا ہے، کیا ہم نے جھوٹ کی بنیاد پہ آگے بڑھنا ہے۔ جو الیکشن لوٹا گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو فراڈ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہمارے ساتھ چلو، قانون کی جانب، انصاف کی جانب، شرافت کی جانب۔ ہم پہ رقیق حملے کیے جا رہے ہیں، اس ملک میں شرافت کو ختم کر دیا گیا ہے، آئین اور قانون کو ختم کر دیا گیا ہے۔
میرے بھائی علی ظفر صاحب یہاں ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں, سواتی صاحب یہاں کھڑے ہیں, یہ بھی کچھ بات کریں گے. تھوڑی دیر بعد ہی جج صاحب نے اس کی سزا ختم کر دی. وہ کیس کیا تھا آپ کو میں یاد کراتا چلوں. وہ کیس یہ تھا کہ اس میں الزام لگایا تھا عمران خان صاحب کے اوپر کہ انہوں نے ایک گھڑی جو ہے جو ان کو تحفہ دیا تھا انہوں نے کم قیمت پہ خریدی ہے. جب پروسیکیوشن سے پوچھا گیا کہ بھائی کیا قیمت تھی, انہوں نے کہا جی اس کی قیمت 4 یا 5 ارب روپے تھی. تو 4 یا 5 ارب روپے کے لیے انہوں نے جو گواہی پیش کی وہ کون تھے؟ وہ ایک شخص تھا جو کہ کیا کام کرتا تھا. اسے پوچھا گیا آپ کام کیا کرتے ہیں, آپ گواہی دے رہے ہیں کہ 3 ارب کی یا 4 ارب کی گھڑی ہے, آپ کام کیا کرتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا جرا میں, جواب کیا دیا کہ میں ایک اسپیئر ٹائر شاپ میں پارٹ ٹائم سیلز مین ہوں. یعنی ٹائروں کی دکان وہ چلا رہا تھا, پارٹ ٹائم سیلز مین تھا, اور گواہی دے رہا تھا کہ کوئی بڑی ٹیکنیکل گھڑی ہے جو کہ 3 یا 4 ارب روپے کی ہے. جب اسے پوچھا گیا کہ آپ نے کہاں سے یہ پتہ کیا, آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی ڈگری ہے, تو اس نے کہا کہ جی میں نے میٹرک تو پاس ضرور کیا تھا لیکن ایف اے میں 3 بار فیل ہو گیا تھا. میرے پاس کسی قسم کی نہیں ہے ڈگری کہ میں یہ کر سکوں پتہ کہ کتنے کی قیمت ہے اس گھڑی کی. پوچھا گیا کہ پھر آپ تو اس سے کہا شاپس تھیں تو میں جگہ جگہ جا کے تصویر دکھاتا تھا, انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ 3-4 ارب روپے کی گھڑی ہے. اس کیس پہ خان صاحب کو سزا دی گئی اور ان کی بشرا بی بی کو, ان کی بیوی کو سزا دی گئی. 1 منٹ لگا ہائی کورٹ میں ہمیں اس سزا کو ختم کرنے کا. اسی طرح سائفر کیس حکومت کہتی تھی جی بہت بڑا کیس ہے, بڑا ہم نے مارکا مار لیا ہے, اس کی بحث ہوئی, وہ کیس بھی ختم ہو گیا. عدت کا کیس تھا, شرمناک کیس بنایا گیا تھا. جب انٹرنیشنل دنیا میں ان کی بےزتی ہوئی جنہوں نے بنایا تھا, تو اس کے بعد وہ کیس بھی امیجیٹلی جب اوپر آیا تو ختم ہو گیا. تو یہی کیس القادر کا ہے, جس طرح میرے دوست نے فرمایا سلمان راجہ صاحب نے, اس میں وہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹا کیس ہے. اگر اس کی سماعت ہوتی ہے تو اس میں بھی انشاءاللہ ہمیں یہی امید ہے کہ انصاف ہوگا اور یہ جو کیس ہے ختم ہو جائے گا. اسی طرح توشہ خانہ 2 جس طرح میں نے کہا جو چل رہا ہے, اس میں ہمیں جس طرح میں نے کہا کہ سزا نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر ہوتی ہے ہم چاہیں گے کہ وہ کیس بھی فوراً اوپر آئے. لڑائی جو ہے, جنگ ہم لڑ رہے ہیں, قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں, اور جیت انشاءاللہ آپ کی مدد سے. میری بات آپ سن لیں, وہ جیتتا ہے اینڈ میں, اور چونکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں, حق کی آواز اٹھا رہے ہیں, تو جیت انشاءاللہ آپ کی ہوگی. اور ہم دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب اور ان کی بیوی بشرا بی بی جلد باہر آئیں گی اور ہمارے ساتھ ہوں گی اور ہماری لیڈرشپ کو سنبھالیں گی انشاءاللہ.